الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ وہ جس دین کو مانتا ہے، اس دین نے ہر نیکی اور اچھائی کی پذیرائی کی ہے، اس کی دعوت دی ہے، اس کو اپنانے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طرح اس دین نے ہر برائی کی مذمت کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ جن اچھائیوں کی ہمیں دعوت دی گئی، جن اچھائیوں کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان اچھائیوں میں ایک بڑا نام صداقت اور سچائی کا ہے۔ جب سچائی کی بات آتی ہے تو عام طور پر اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچائی کا مطلب سچ بولنا ہے۔ یقیناً سچائی کا مطلب سچ بولنا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف سچ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ صداقت اور سچائی کا جو معنی و مطلب ہے
وہ بہت ہی عام اور شامل ہے۔ چند مثالوں سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کچھ پہلے معراج پر گئے۔ حضرت جبریل آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھلا، اس کے اندر حکمت رکھی گئی۔ پھر براق کی سواری پر آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا۔ سفر ختم ہوا اس سے پہلے کہ رات ختم ہوتی۔ آپ مکہ واپس آئے۔ مکہ والوں کو آپ نے اسراء و معراج کے سفر کا واقعہ سنایا۔ جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، لیکن جو آپ پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کسی مشرک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھی کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتواں آسمان کا سفر اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ واپسی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان سے آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کی وحی لے کر آتا ہے، تو ہم اس بات کو کیوں نہ مانیں کہ آپ کو یہ معجزہ دیا گیا، آپ کو اسراء اور معراج کے سفر سے نوازا گیا، ہم اس بات کو کیوں نہ مانیں؟ ہم اس بات کو تسلیم کرتے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے کسی بات کو ماننے کا نام بھی صداقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ ذات یعنی وہ نبی جو اپنے رب کی جانب سے صداقت لے کر آیا۔ پورا دین آیت کریمہ میں اس کو صداقت سے تعبیر کیا گیا۔ وصدق به، اور جس نے اس صداقت کو تسلیم کیا، دل سے مانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں والذی صدق به سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دوسرا واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کو اس بات کا بہت ملال تھا کہ ایک موقع انہیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا، لیکن ان کی اس میں شرکت نہ ہو سکی۔ انہوں نے یہ عہد لیا، اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اپنے دین کی خاطر ضرور جہاد کروں گا۔ دوسرا غزوہ آیا، غزوہ احد۔ پورے شوق و ذوق کے ساتھ شریک ہوئے۔ بعض صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت ان کے نصیب میں لکھ رکھی تھی، یہ شہید ہوئے۔ بعض صحابہ کرام ان میں سے جن لوگوں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں شہادت نہ دی۔ رب سے کیا ہوا وعدہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں ایسے لوگ ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے پیمان کیا، اللہ سے عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو انہوں نے اپنے عمل سے سچ کر دکھلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض لوگ قضا نحبہ، اپنے پیمان کو انہوں نے پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی موقع کے انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن اس وعدہ میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، وعدہ سے لوٹ نہیں گئے، وعدہ پر قائم ہیں۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ صداقت کا مفہوم اور صداقت کا مطلب ہمارے دین میں کیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں یہ آیت کریمہ آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اعتراف بھی ہے اور پیمان بھی ہے، یعنی ایک طرف ہم رب کے سامنے اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کا وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ یہ رب سے کیا گیا وعدہ ہے، رب سے کیا گیا وعدہ۔ اور بندگی کا جو مطلب ہے، بندگی کا جو مفہوم ہے، اس کو قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، دوسری عبادتیں، محیایا و مماتی، زندگی اور موت، سب کے سب اللہ کے حوالے ہے، سب کے سب اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم،
وہ سب پر مقدم رہے گا. یہ ہم اپنے رب سے پیمان کرتے ہیں. ہم اپنی عملی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم رب کے ساتھ کیے گئے اس وعدہ پر کتنا قائم ہیں. عملی زندگی میں ہم اس پیمان کو کتنا برتتے ہیں. صحابہ کرام نے وعدہ کیا، انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کو اس بات کی سند دے دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ہم کتنے پورے کرتے ہیں رب سے کیے گئے وعدوں کو؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے، آپ کی عبدیت پر ایمان رکھنے والے. اس ایمان کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں. طاعتہ فیما امر واجتناب ما نہى عنہ وزجر، تصدیقہ فیما اخبر وان لا یعبد اللہ الا بما شرع. علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، جن باتوں کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم ان کو اپنائیں، ہم ان کو کریں. واجتناب ما نہى عنہ وزجر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہم اپنے آپ کو ان سے روکیں. یہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم رسول کی طرف اپنی نسبت میں، رسول کی طرف اپنی اس نسبت میں کتنے سچے ہیں، کتنے سچے ہیں. کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو بجا لاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ امتی ہونے کا مطلب یہی ہے. اگر واقعی ہم ایسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نسبت صداقت پر مبنی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ ہماری صداقت، معاملات میں ہماری صداقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب لین دین کرنے والا سچائی سے کام لیتا ہے اور دیانتداری سے کام لیتا ہے، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے لین دین میں برکت دی جاتی ہے. یہ معاملات کی صداقت ہے، یہ معاملات کی صداقت ہے جس کا ہمیں اس حدیث میں حکم دیا گیا. اب ہم اپنے معاملات کا بھی جائزہ لیں کہ ہم اپنے معاملات میں جن کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں کتنے سچے ہیں. معاملات کی سچائی اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. صرف سچائی کا مطلب سچ بولنا نہیں ہے. اپنے رب کے ساتھ ہم سچے رہیں،
جس نبی کے ماننے والے اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت میں ہم سچے رہیں، اور جن کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو میں، گفتار میں، کردار میں، معاملات میں ہم سچے رہیں، تب ہم اس سچائی کو اختیار کرنے والے ہوں گے جس سچائی کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی تمہارے لیے اچھائی کے دروازوں کو کھولے گی، خیر کے دروازوں کو کھولے گی، بھلائی اور نیکیوں کے دروازوں کو کھولے گی، اور بھلائیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی، جنت کی راہ تمہارے لیے آسان کر دے گی۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ایک شخص سچائی کو اختیار کرتا ہے اور اس کی کوشش سچائی کو اختیار کرنے کی ہی ہوتی ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے، اسی تگ و دو میں رہتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیقین کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اور شہداء سے پہلے صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو صدیقین کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائیے۔ جو صدیق ہوگا، سچائی کو اختیار کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کی صداقت اور اس کی سچائی اس کے کام آئے گی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچائی اختیار کرنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے کام آئے گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے آپ کے محاسبہ کا موقع ملتا ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ نفس کے محاسبہ کا بہترین موقع ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس لحاظ سے بھی ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کون جانتا ہے کہ پھر اسے موقع ملے یا نہ ملے؟ خوش نصیب وہ ہے اور ہوشیار وہ ہے جو مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے ہوشیار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا کون آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو وقت ملتا ہے، لمبی زندگی ملتی ہے اور وہ عمل اچھا کرتا ہے۔ صرف لمبی زندگی مل جانا، موقع مل جانا، یہ سعادت کی بات نہیں ہے۔ سعادت کی بات یہ ہے کہ موقع ملے تو موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اگر موقع ملتا ہے اور فائدہ نہیں اٹھایا جاتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو موقع تو ملتا ہے، زندگی تو ملتی ہے لمبی، لیکن وہ اچھا عمل نہیں کرتا، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا وندم، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے۔ ان کان محسنا ندم اللہ یکون قد ازداد، اگر وہ دنیا کے اندر نیکوکار رہا، اگر وہ دنیا کے اندر نیکوکار رہا، اچھا رہا، تب بھی پچھتاتا ہے کہ اس نے اور زیادہ نیکی کے کام کیوں نہیں کیے، اور زیادہ اچھائی کیوں نہ کی۔ اور اگر وہ دنیا کے اندر اچھا نہیں رہا تو اس کا پچھتانا اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے ان برائی کے کاموں کو کیوں نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر اپنی اصلاح کریں، جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، رب کے ساتھ ہمارے تعلق کے اندر، ہم ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مدد اور توفیق بھی طلب کریں۔ وہی توفیق دینے والا ہے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ